بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میں جو ہوں نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ اس واقعے کو نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو 2 بھائی تھے ان کا واقعہ بہت غور سے سنیں کہ جو ہے دونوں بھائی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ساتھ میں جال ڈالتے تھے۔ تو ایک کے جال میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور ایک کے ساتھ میں جال میں جو ہے نا بہت ہی کم، یعنی کہ 4-5 آتی تھی مچھلیاں۔ تو جس کے جال میں جو ہے نا 4-5 مطلب مچھلیاں آتی تھیں وہ بہت زیادہ نیکوکار تھا، عبادت گزار تھا، کہتا تھا اپنے آپ کو۔ اور جس کے جو دوسرا والا بھائی تھا اس کے جو ہے مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ نیکوکار نہیں تھا، بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، پر اس کی مچھلیاں اتنی زیادہ بھری ہوئی آتی تھیں کہ اس کے میں ایک بھی جو ہے نا وہ خالی نہیں بچتی تھی جگہ، ایک بھی مچھلی کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ تو پھر وہ جو ہے نا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیکوکار کہتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا ارد گرد گھوما کرتے تھے اور بار بار یہی مطلب ان کو احساس کراتے رہتے تھے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں اور میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہے اور مجھے اتنا کم رزق کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ تو جو دوسرا والا میرا بھائی ہے وہ تو اتنا نیکوکار بھی نہیں ہے، وہ تو اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ رزق دیتا ہے اور وہ اتنا مطلب مالدار ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ تو ایک دن اس نے حد ختم کر دی اور آپ انتہائی اتنی کر دی کہ بس آپ جائیں اور اللہ پاک سے پوچھیں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہے کہ مجھے کم رزق مل رہا ہے اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ میں ابھی اس وقت کوئی جواب نہیں دوں گا، بس تم جاؤ دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں کوہ طور سے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزر رہا ہے۔ تو کیوں نہیں کہا ٹھیک۔ تو وہ اب آ رہے تھے، جیسے ہی وہ وہاں سے اتر کے آ رہے تھے اس بھائی کے پاس، تو وہ راستے ہی میں کھڑا ہوا ان کو مل گیا اور پوچھنے لگے کہ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے، میں نے جو پوچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بس وہ الجھنے لگا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے ہی ہے اور میں نے ان سے پوچھا اور پھر بھی انہوں نے مجھے آنسر نہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بس ان سے ایک بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میں آ رہا تھا کوہ طور سے تو میں نے دیکھا سوئی کے نکے میں سے جو ہے نا اونٹ گزر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جو نیکوکار تھا بھائی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں، آپ مطلب ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ خود سوچیں، مطلب نکے میں سے سوئی کے نکے میں سے کیا اونٹ گزر سکتا ہے؟ اور تو اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کہی کیونکہ ان سے کچھ کہا ہی نہیں گیا تھا۔ تو وہ اپنی پھر منزل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان کی دوسری منزل کیا تھی؟ وہ چھوٹا والا بھائی۔ تو وہ چھوٹے بھائی کی طرف جا ہی رہتے کہ وہ چھوٹا بھائی دیکھتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام میری طرف کی طرف کیسے آ رہے ہیں، اور میں تو اتنا نیکوکار بھی نہیں ہوں اور میں تو ان کے پاس جاتا بھی نہیں ہوں، اور مطلب کیا؟ تو وہ دوڑتا ہوا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ارے آپ میری طرف آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اور آپ مجھے ہی بلا لیتے اپنے پاس، اور میں تو اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہوں، اور تو آپ مجھے وہیں پہ بلا لیتے، میں آ جاتا خود۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پاس آپ کو بھیجا ہے؟ اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور جو ہے نا میں آپ کی بات سب سنوں گا، بٹ آپ جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ کے ہاتھ پیر مطلب آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں نا۔ تو پھر وہ فوراً لے جاتا ہے اپنے ساتھ اور جو ہے ان کے ہاتھ پیر خوب اچھے سے دھلاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو کھانا پیش کرتا ہے اور کھانا لگاتا ہے۔ تو وہ کھانا کھاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پنکھا جلتا جاتا ہے، جب تک وہ پورا کھانا کھا لیتے ہیں وہ پنکھا جلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں، جب ان کا پورا کھانا کمپلیٹ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، میں جب کوہ طور سے آ رہا تھا نا تو جو ہے راستے میں نے دیکھا سوئی کے نکے میں سے جو ہے اونٹ گزر رہا ہے۔ تو وہ چھوٹا والا بھائی جو ہے نا مسکرا کر کے بولتا ہے نا کہ کہتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے نا، آپ نبی ہیں، آپ نے جو دیکھا ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، یقیناً سچ ہے۔ اور رہی بات جو ہے اللہ، وہ اللہ ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر فرشتہ وحی آئے اور کہا دیکھا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق زیادہ کیوں دیتے ہیں اور اس کو کم کیوں؟ وہ اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے، تو میں عبادت کرتا ہوں مجھے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نہیں رکھتا، اس کو بس نہیں دے دیتا ہے اس کی عبادت کا صلہ۔ یہ اللہ پر توکل کر کے جال ڈالتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، تو اس کو خالی واپس بھیجے۔ تو جب انسان اپنے مطلب تمام کام اللہ پہ توکل کر کے کرتا ہے تو یہ سوچے سمجھے بغیر میں نیک ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، تو پھر اللہ
دے ہی دیتا ہے، کرم کر ہی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں ہم تمام بندوں سے۔